بسم اللہ الرحمن الرحیم علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 29 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت وفاء الدلیل بدور القطع الطریقی والموضوعی سے لے کر وتخلص المحقق النائنی تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات گفتگو کرا دیا جائے گا وہ یہ ہیں۔ پہلا نقطہ جو آج بیان ہوگا وہ ہے قطع موضوعی اور قطع طریقی کی وضاحت۔ نمبر 2، مقام بحث کی وضاحت اور اشکالات و جوابات کا بیان کیا جائے گا کہ مقام بحث آج کس نقطے پر ہوگی۔ آئیے عبارت کو دیکھیں۔ فرماتے ہیں وفاء الدلیل بدور القطع الطریقی والموضوعی، دلیل ادا کرے، دلیل اپنا نقش ادا کرے قطع طریقی اور موضوعی کے ارد گرد۔ مطلب کہ ہمارا قطع طریقی اور موضوعی کا جانشین ہو سکتا ہے یا نہیں، اس بارے میں بحث ہے۔ لیکن بحث کو آغاز کرنے سے قبل طلاب کرام عزیز قطع طریقی و موضوعی کا بیان کیا جائے۔ قطع طریقی وہ قطع جس کے اندر کاشفیت واقع ہوتی ہے، جو کاشف واقع ہوتا ہے یہ، جبکہ قطع موضوع کے اندر کاشفیت واقع نہیں ہوتی، بلکہ قطع کو موضوع کے اندر محفوظ کیا جاتا ہے بطور قید و شرط۔ یعنی پھر دلیل حجت موضوع نہیں بلکہ موضوع مقطوع بھی ہے، یعنی وہ موضوع جس کے اندر قطعی قید ہے وہ حجت رکھتا ہے، خود موضوع حجت نہیں رکھتا۔ اب فرماتے ہیں اذا کان الدلیل قطعیا، جب بھی کوئی دلیل قطعی ہو، یقین آور ہو، کاشف واقع ہو، مثلا خبر متواتر، تو فلا شک فی وفاہ بدور القطع الطریقی والموضوعی معا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قطع طریقی اور موضوعی کے جانشین کے طور پر آ سکتی ہے۔ لأنه یحقق القطع حقیقتا، کیونکہ قطع طریق و موضوع کے اندر بھی حقیقت میں قطع ہے، کاشفیت واقع ہے۔ اس دلیل قطعی ہے جو اس کے اندر بھی کاشفیت واقع ہے۔ لیکن بحث یہاں پہ ہوتی کہ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الدَّلِيلُ قَطْعِيًا، دلیل قطعی نہیں ظنی ہے، فرض کریں خبر واحد، وَكَانَ حُجَّةً، اور دلیل قطعی نہیں لیکن حجت ہے بحکم شارع، شارع کے حکم سے، یعنی شارع نے اس کو حجیت عطا کی ہے، حجیت اس کی ذاتی نہیں، تو فَهُنَاكَ بَحْثَانِ، یہاں پر پھر دو بحثیں ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس دلیل کے بارے میں جو دلیل قطعی نہیں ہے، آیا قطع طریقی اور موضوع کی وہ جانشین بن سکتی ہے یا نہیں، اس بارے میں بحث ہے۔ یہاں پہ الاول، پہلی بحث ہے بحث نظری، نظری حوالے سے بحث ہے کہ وہ یہ کہ پھر تصویر قیام ہی مقام القطعی طریقی، کہ یہ نائب بن سکتی ہے، قائم مقام ہو سکتی ہے قطع طریقی کے یا نہیں، یہ تصور کرنا، یعنی تصور کیا جا سکتا ہے، امکان ہے یا نہیں ہے کہ جو دلیل قطعی نہیں وہ قطع طریقی کے مقام پہ آ سکے، قطع طریقی کی نائب بن سکے، جبکہ مال اتفاق عملیاً علی قیامہ مقامہ فی المنجیت والمعذریت، جبکہ علماء کا اتفاق عملی ہے اس بات پر، عملی اس کے یہ دلیل غیر قطعی وہ قائم مقام ہے بالکل قطع طریقی کی منجزیت و معذریت میں۔ مطلب کیا طلاب کرام عزیز، یعنی جس طریقے سے خود قطع
बतौर काशिफ वाक़ होने के लिहाज से मुनज्जियत व मुअज़्ज़िरत रखता है, इसी तरीके से ही ज़न्न भी, एहतमाल भी मुनज्जियत व मुअज़्ज़िरत रखता है। और गुज़िश्ता दुरूस में बयान हो चुका है कि असल का कश्फ तकलीफ है, चाहे वो फिर कात के जरिए से हो या जन के जरिए से हो या एहतमाल के जरिए से हो। लिहाजा जब दलील गैर कतई में एहराज तकलीफ हो रही है, नतीजे में वो मुनज्जियत मुअज़्ज़िरत का सबब बनेगी, तो कत भी इसी तरीके से है। लिहाजा वो दलील गैर कतई कतई तरीकी कायम मकाम हो सकती है, नायब हो सकती है। वसानी दूसरी बहस है बहसुन वाक़इयुन, बहस हकीकी और वाक़ई, इस बात में फिर अन्न दलील हुज्जियत अमारते, हुज्जियत अमारा की जो दलील है, हल युस्तफाद मिन हो के क़यामुहा मकाम अल क़त्अल मौज़ू ला, के देखिए तुलाब किराम अमारा यानी वही खबर वाहिद जिसके हुज्जियत को शायर ने जाल किया है, ठीक, क्या अमारे को हुज्जियत देने वाली दलील के जो शारे कह रहा है कि ये हुज्जत है मुअज़्ज़िर मुनज़्ज़िर, क्या इससे ये भी साबित हो रहा है, ये भी इस्तिफादा किया जा सकता है, समझा जा सकता है कि यही अमारा फिर कत्ए मौजू के कायम मकाम भी हो सकता है, या ये बात नहीं समझी जा सकती। यानी यहां तक हम इस दूसरे मरहले में ये मानते हैं कि हुज्जियत अमारा की जो दलील है, ठीक है, वो अमारा की हुज्जियत को साबित करती है, लेकिन क्या ये भी साबित करती है कि ये अमारा हुज्जियत के लिहाज से मुअज़्ज़िरियत और मुनज्जियत के लिहाज से कत्अ मौजू की जाय पे भी आ सकता है, जगह पे भी वाक़ हो सकता है या नहीं, इस बारे में बहस है। अम्मल बहसुल अव्वलो, वही बहस नजरी के कत्अ तरीकी के बारे में तस्वर किया जा सकता है या नहीं, ये यहां पे दो इश्काल हैं। अगर ये बहस नजरी अगर आप कहेंगे तो फिर दो कद युस्तशकल तारतन, पहले मरहले में जो इश्काल बयान किया जाता है वो ये है कि फिर इम्कान क़याम गैरिल क़त्अ मकामल क़त्अ फिल मुनज्जियत वल मुअज़्ज़िरियत, इस इम्कान में इश्काल है, यानी इम्कान काबिल कबूल नहीं है कि गैर कतई दलील के मकाम पे आ सके मुनज्जियत और मुअज़्ज़िरियत में, यानी जिसकी मुनज्जियत और मुअज़्ज़िरियत कत की सूरत में है, उसको हटा के उसी की जगह पे आप कत को रखें और गैर कत को रखें। दूसरे अल्फाज में तुलाब ये भी कहा जा सकता है कि आप जन की जगह जन को कत की जगह पे रखें। इसका मतलब ये है, ये कैसे हो सकता है, मुमकिन नहीं बेदावा। अच्छा, इस दावत के साथ यानी ये वजाहत इसका कि अन्नहु अला खिलाफ कायदत को बिलकाबे बिला बयानी, तो ये तो फिर इस दावा के साथ कि ये जो है क़याम में गैर कत मकाम कत, ये कायदे को का बिला बयान के बरखिलाफ जो का कायदे अकली है, तखसीस पजीर भी कायदा नहीं है। अच्छा, क्यों खिलाफ है कायदे को बिला बयान के, अगर ये हम तस्लीम करें, क्योंकि दलील जन्नी का मतलब है कि दलील जन्नी खुद एहराज तकलीफ कर रही है, खुद तकलीफ शुमार नहीं होती, यानी खुद दलील जन्नी जातन बयान तकलीफ शुमार नहीं होती, ताकि उसकी मुखालफत से काब लाजिम आ जाए। दलील जन्नी की जो तायीद में दलील आई है, शारे ने उसके लिए जो हुज्जे जाल की है, हाँ, उसकी मुखालफत से इकाब आ सकता है, लेकिन खुद दलील जन्नी की मुखालफत जातन इकाब लाजिम आए, ऐसे नहीं होता, ताकि हमारा जानशीन होने का माना बन सके कि जबकि हालांकि हमारे में यह है कि हमारे के अंदर लाजमी है कि इकाब हो अगर मुखालफत हमारा हो रहा है तो हमारा यानी उससे मुराद यानी वही इस मकाम पे, यानी वही दलील कतई, यानी एक कत है और दूसरी दलील कतई है, ये इसमें फर्क करना पड़ेगा तो लाभ करम अजीज। वह युस्तशकल उखरा, इश्काल किया गया दूसरा, फी कैफियत सियागत ज़ालिक तशरीअन, के इस दलील को बनाने वाला कौन होगा,
اس کیفیت کے اندر کہ اس کو تشریح کون کرے گا. وما هو الحکم الذی یحقق ذلک، کون سا حکم ہوگا جو اس کو جعل کرے، جو اس کو ثابت کرے. وہ حکم معلوم نہیں، واضح نہیں. اب ان دو اشکالوں کے جواب. اما الاشکال الاول فجواب، پہلے اشکال کا جواب یہ ہے کہ اولا دو جواب شیخ صدر دے رہے ہیں. انا ننکرو قاعدۃ قبل قابل بلا بیان راسن، ہم شروع سے ہی تخصصا موضوعا قاعدے کو قابل بیان جو کہ مشہور نظریے کی مبنا ہے، اس کا ہم انکار کرتے ہیں. چونکہ ہمارا جو مبنا ہے وہ قاعدے کو بے قابل بیان نہیں، بلکہ قاعدے حق و طاعت ہے، حق طاعت مولا ہے. ایک وثانین، دوسرا جواب یہ ہے کہ انہ لو سلمنا بالقاعدۃ، اگر فرض یہ کریں کہ ہم مشہور کے قاعدے کے مطابق قاعدے کو بلا بیان کو تسلیم بھی کریں تو فہیہ مختصۃ بالاحکام المشکوکۃ التي لا يعلم باہمیتها على تقدیر ثبوتها. تو یہ اس قاعدے کا مقام مخصوص ہے ان احکام کے ساتھ جو مشکوک ہیں، یعنی جن کی حرمت، جن کا وجوب وغیرہ واضح نہیں، ان کے بارے میں یقین نہیں، مشکوک ہیں. اچھا، وہ مشکوک مطلب کیا؟ مطلب ان کی اہمیت کے بارے میں علم نہیں، اگر وہ ثابت ہوں تو. یعنی اہمیت کتنا وہ رکھتے ہیں، اہم ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں پتہ نہیں. وَأَمَّا الْمَشْكُوكُ الَّذِي يُعْلَمُ بِأَنَّ عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْمَوْلَى بِحِفْظِهِ، لیکن وہ مشکوک و احکام و حکم جس کے بارے میں جانا گیا ہے کہ وہ حکم میں مشکوک ثابت ہونے کی صورت میں ایسا حکم ہے جس کے چیز کی حفاظت کے بارے میں، جس کی پابندی کے بارے میں مولا اہتمام کرتا ہے. ولا یرضا بتعزیہ، اور مولا ہرگز راضی نہیں ہوتا کہ وہ حکم ضائع ہو ثابت ہونے کی صورت میں. تو فلیس مشمول القاعدۃ من اول امر، تو یہ ایسا مشکوک حکم جو واضح ہے، یعلم ہے، جس کا ثبوت، تو یہ قاعدے کو بلا بیان سے بالکل شروع سے ہی، یعنی تخصصاً موضوعاً باہر ہے. والخطاب الظاہری، خطاب الظاہرین جو ہے یہ برز و اہتمام المولا بتکالیف الواقعیت، یہ ظاہر کرتا ہے خطاب ظاہری، جعل ظاہری مولا، کہ مولا اہتمام کر رہا ہے تکالیف واقعہ کے بارے میں، فی مورد ہی، ان کے مقام میں، جب اللہ تقدیر ثبوت ہے، جب تکالیف واقعی ثبوت ہوں، ثابت ہوں. وبذالک، اور یہیں سے یخرجها عن دائرۃ قاعدۃ قبل قابل بلا بیان، یہ تکالیف واقعہ قاعدے اس برات عقلی کے قاعدے سے خارج ہو جاتے ہیں. وَأَمَّا الْإِشْكَالُ الثَّانِي، لیکن دوسرا اشکال جو ہے، جو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ یہ تھا، دوسرا اشکال کہ تشریع و جعلی لحاظ سے کہ وہ کون سا حکم ہوگا جو اس کو ثابت کرے گا. تو فینشأ، یہ اشکال پیدا ہو رہا ہے، من ان الذی ینساق الیہ النظر ابتداء، یعنی اس کی جانب، جس کی جانب نگاہ ابتدائی لحاظ سے تبادر کرتی ہے، جاتی ہے نگاہ، کہ ان اقامت الامارت مقام القطع الطریق فی المنجزیت والمعذریت تحصل بعملیت تنزیل لها منزلۃ من قبیل تنزیل طواف منزلۃ الصلاۃ، کہ امارہ کو قائم مقام قرار دینا قطع طریقی کے منجزیت و معذریت میں، یعنی جس طریقے سے قطع طریقی منجزیت رکھتا ہے اور معذریت رکھتا ہے، اسی طریقے سے امارہ بھی منجزیت رکھتا ہے اور معذریت رکھتا ہے. یہ قائم مقام تب حاصل ہوگا اس کام سے کہ اس کو نازل بمنزل قرار دیا جائے امارے کو قطع طریقی کے، اس قسم سے کہ جب مولا طواف کو قائم مقام میں نماز قرار دے رہا ہے، کہ آپ طواف کریں یا نماز پڑھیں. یا دوسرا جو کہتے ہیں کہ نماز اگرچہ یہ کیا نہیں جا سکتا، لیکن مثال دی جا سکتی ہے کہ فرض کریں دو نماز جمعہ کے جو خطبے ہیں وہ قائم مقام ہیں 2 رکعتوں کے، اور یہیں سے اعتراض کیا گیا ہے ان پر کہ اب ان تنزیل من الشارع، قائم مقام قرار دینا، نازل بے منزل کر دینا شارع کی جانب سے، انما یسے ہو، صحیح ہے، لیکن فیما، وہاں پہ ان مقامات میں، اذا کان المنزل علیہ اثر شرعی، جہاں منزل علیہ
یعنی جس کے لیے قائم مقام کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر تنزیل کیا جائے، اس کے اوپر کوئی شرعی اثر ہو، یعنی پھر وجوب، حرمت، اباحہ، کراہت، بطلان، فساد وغیرہ. بید المولا توسعہ وجعلہ علی المنزل، مولا کے ہاتھ میں ہے کہ وہ منزل کے اوپر اس کو وسعت دے. کما فی مثال طواف و صلاۃ، جس طرح کہ نماز اور طواف میں، جس طرح طواف کو وسعت دی نماز کی جانب. وفی المقام قطع طریقی لیس لہ اثر شرعی بل عقلی، مقام قطع طریقی میں ہمارے کو نازل بے منزل قرار دینا قطع طریقی، کہ وہاں پہ کوئی اثر شرعی نہیں ہے، بلکہ حتیٰ کو اثر عقلی بھی نہیں. وہ حکم العقل بالمنجزیت والمعذرت، اور یہی حکم عقل ہے کہ منجزیت ہے اور معجزہ رکھتا ہے. تو فکیف یمکن تنزیل، جب اس کا کوئی اثر شرعی نہیں قائم مقام کرنے کا، یعنی کون سا اثر شرعی؟ یعنی منجزیت و معذریت ہو تکلیف کے لیے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس کو قائم مقام کیا جا سکے ایسے چیز کے اوپر یا ایسی چیز کی جگہ پر جو اثر شرعی رکھتی ہو؟ ممکن نہیں. پھر قائم مقام کرنے کا فائدہ کیا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں وقد تخلص بعض المحققین عن الاعتراض، جان چھڑائی بعض محققین نے اعتراض سے، اشکال سے. وہ یوں کہ برفض فکرت تنزیل و استبدال، یہ جو نازل منزل کرنے والے کی جو سوچ ہے، اس کو انہوں نے ترک کیا ہے، تبدیل کیا اس میں، کہ بفکر المعدہ، کہ حکم تکلیفی کو قرار دیا جائے معدہ و مفہوم کے مطابقت کے لحاظ. اب اس کی وضاحت فائے تفسیریہ، یعنی فَإِذَا دَلَّ الْخَبَرُ عَلَى وُجُوبِ الصُّورَةِ، مثلا کوئی روایت آتی ہے وہ کہتی کہ الحمد کے بعد صورت واجب ہے، تو حکم الشارع بے وجوب ہے، ظاہر سی بات ہے، یہاں پہ ظاہری حکم ہے، وجوب فرمائے گا شارع کہ ہاں بالکل واجب ہے. وَبِذَلِكَ يَتَنَجَّزُ الْوُجُوبُ، یہاں پہ پھر جو تکلیف وجوبی ہے وہ منجزیت پیدا کرتی ہے. وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَطْلُقُ عَلَيْهِ مَسْلَكُ جَعْلِ الْحُكْمِ الْمُمَاثِلِ، اور یہی وہ ہے جس پر صدق آتا ہے، اطلاق آتا ہے، مسلک جعل حکم مماثل، یعنی یہ مسلک کہ اس جیسا حکم مماثل قرار دیا جائے، یعنی اس کو خود کو اگر آپ اس کے اوپر نازل بمنزل قرار نہیں دے رہے، تو جس کا نائب اس کو بنا رہے ہیں، جس کے نازل بمنزل قرار دے رہے ہیں، جو اس سے حکم ثابت ہو رہا ہے، اسی کا حکم مماثل آپ جعل کریں. اس کو کہا جاتا ہے مسلک مماثلیت. تو اللہ کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.